الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ عبادت کوئی سی بھی ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ روزہ ہو یا دعا ہو، دعا جو ہے یہ عبادت ہے، یہ بھی فرض ہے۔ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کی خواہش پوری کی جا رہی ہے، آپ کی دعا فوری طور پہ قبول کر لی گئی ہے، یا آپ کو احساس ہو گیا کہ دعا قبول ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے، ایون کہ آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، تب بھی دعا بندگی کا جوہر ہے، یہ بندگی کی قوی دلیل ہے، اس سے بندگی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کیونکہ سب سے قریب، سب سے بہترین بندے انبیاء ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے ان کی دعائیں ذرا دیر سے سنی ہیں تاکہ ان کی امتوں کو پتہ چل جائے کہ دعا کس طرح کرتے ہیں۔ دعا گوڈے ٹیک کے کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، کنسنٹریشن کے ساتھ کرتے ہیں، رد ہونے کے ڈر کے ساتھ کرتے ہیں، قبول ہونے کی لالچ میں کرتے ہیں۔ تو دعا میں بھی کیفیت میٹر کرتی ہے، لہذا اس میں آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے اس کی کیفیت پر زور دیا گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع جو ہے یہ کیفیت۔ اچھا، حج کے بارے میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کے اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے جس کو تقوی یہاں بیان کیا گیا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری طرف سے اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی وہ چیز جو تمہارے سینے میں، دمبے میں نہیں۔ بعض بندہ ہوتا ہے کہ جس کی قربانی ہلکی ہوتی ہے، اس نے بکرا دے دیا، دمبا دے دیا، بعض نے اونٹ دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو دمبے والا ہے اس کی کیفیت جو ہے وہ اونٹ والے کی نسبت زیادہ ہے، وہ تقوی اس میں زیادہ ہے۔ اچھا، اسی طرح روزے کے حج کے بارے میں فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، مال لے کر جایا کرو، زاد راہ، یہ زاد راہ اصل میں یہ جو زاد ہے نا یہ وہی ہے، تزودوا یعنی زاد لے کر چلا کرو، تو زاد راہ لے کر چلا کرو تاکہ لوگوں کے ہاتھ کی طرف نہ دیکھو، جو بھی سوکھا روکھا ہے وہ اپنا ساتھ لے کر چلو۔ یہ تقوی نہیں ہے کہ تم خالی ہاتھ چل گے، اللہ توکل جی، اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں جی، اللہ کے مہمان ہیں جی، اللہ کو ارینج کرے گا جی، اور پھر لوگوں کے لقمے گرنا شروع کر دے بندہ اور ان کی طرف جو ہے للچانا شروع کر دے۔ ابھی تو ایک دو دن میں بائی روڈ بھی جائیں آپ تو پہنچ جاتے ہیں، جہاز میں گھنٹوں کا حساب ہوتا ہے، لیکن جب آپ اونٹ پہ جایا کرتے تھے تو وہ کئی دن لگ جاتے، مہینہ لگ جاتا، تو اس میں دوسرے قافلوں والوں کو جو ہے وہ تارتے رہنا کہ کوئی ترس کھا کے دے دیتے، نہیں، یہ تو جو اصل جو روح ہے تم اس کے خلاف کر رہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زاد راہ لے کر چلو، یعنی اس بدن کی ضرورت کا سامان بھی لے کر چلو، لیکن بہترین چیز ساتھ لے جانے والی تقوی ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، یعنی روح کو بھوکا پیاسا مت مارو، اس کا بھی سامان ساتھ رکھو۔ یہ ہوگی کیفیت، تقوی ایک کیفیت کا نام ہے۔
اور یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ میکسیمم پریشر دے کر حلال کو بھی تم پر حرام کر کے 1 مہینے کا جو کورس کروایا گیا ہے کہ جو لوگ 1 مہینہ اللہ کے کہنے سے حلال سے بھی رکے گئے، ان سے کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ 1 مہینہ گزرتے ہی حرام میں مبتلا ہو جائیں گے؟ یعنی کچھ بھی نہیں کمایا، کچھ بھی نہیں کمایا۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، وہ تقوی پیدا نہیں ہوا جو دکان میں تمہارے ساتھ جائے اور تمہیں کم تولنے اور کم ماپنے سے روکے اور جھوٹ بولنے سے روکے، تو بس تمہارا وزن ہی کم ہوا ہوگا، باقی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ جو اصل چیز شرط تھی اس لیے کیا گیا ہے وہ تو پوری نہیں ہوئی، تو ظاہر پھر دوبارہ کرنا پڑے گا، تو ہماری زندگی اسی طرح گزر جاتی۔ وہ کیفیت وہ نماز میں بھی مطلوب ہے، دعا میں بھی یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف کہ اللہ ریجیکٹ بھی کر دے گا، مالک الملک ہے، مرضی کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، لا یسأل عما یفعل، جو مرضی کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی عبادت کے زور پر، اپنے کسی وظیفے کے زور پر، اپنی صورت اتنی بار پڑھی ہوئی ہے، اللہ پاک کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے وظیفے کا پابند ہو جائے اور سنے بغیر چارہ نہ ہو۔ لہذا خوف کہ ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ طمعاً یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ لالچ ساتھ لگی ہوئی ہے کہ مالک ہے، مانگنا ہمارا کام ہے۔ وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، یہ دعا کرنا مجھ سے دعا کرو، یہ فرض ہے ہم پر۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور خفیہ۔ یہ گڑگڑاہٹ جو ہے یہ خفیہ ہو تو کارآمد ہے، یہ تو تھیٹر ہے جو لگتا ہے کہ جناب علی وہ جو آپ دیکھتے ہیں، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، ڈرامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ میں دعا کروائی اور آپ روئے ہوں۔ کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا مانگ رہے تھے اور زارہ کتار رو رہے تھے۔ حضور رات کو روتے تھے، اس رونے کو روکتے تھے تو سینے سے ہانڈی کی طرح کی آواز آتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ رو رہے ہیں، آواز نہیں لیکن وہ جوش بتا رہا تھا کہ رو رہے ہیں۔ لیکن گھر میں ایک بندے نے تھیٹر لگایا ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے کہ کاش تو یہ اکیلے میں کرتا۔ تضرعاً وخفیہ، ایڑیاں رگڑ کر، اندر ہی اندر روح مچل رہی ہے، اندر روح بلبلا رہی ہے، یہ تضرع ہے، خفیہ۔ تو وہ کیفیت اصل میں نہ روزے میں ہماری وہ کیفیت ہوتی ہے جو روزے کے ساتھ، جو روزے کی غایت ہے، نہ نماز میں وہ خشیت ہوتی ہے، وہ پگھلنا ہوتا ہے، وہ خشوع کیا ہوتا ہے، انا پگھل جاتی ہے، انا پگھلتی ہے تو پھر اس کا کپٹ جو ہوتا ہے، اس کے اندر جو گند ہوتا ہے، جو کچرا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ مکھن آپ گلاتے ہیں تو اس میں سے لسی جدا ہوتی ہے، وہ نہ گلے تو لسی کے ساتھ ہی جائے گا، مکھن رہے گا، پھر گھی نہیں بنے، گھی تبھی بنے گا جب لسی الگ ہوگی۔ دعا میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی، روزے میں وہ چیز نہیں ہوتی، نماز میں وہ چیز نہیں ہوتی، حج میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی۔
لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ معاشرے کا کیا حال ہے. مسجدیں زیادہ ہو گئی ہیں، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، مسجدیں خوبصورت ہو گئی ہیں، بہترین قالین آ گئے ہیں، اے سی لگ گئے ہیں. باہر معاشرے میں دیکھیں ہر چیز 2 نمبر. خون میں بھی ملاوٹ کر کے پیشنٹ کو ملتا ہے. 1 بوتل کی 3 بوتلیں بنا کے وہ دیتے. سگے رشتوں کے ساتھ بندہ فریب، فراڈ اور مکر کرتا ہے، سگے رشتوں کے ساتھ. تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اگر ایک وفاق سے 70,000 بندہ جو ہے وہ عالم بن کے نکلتا ہے سال میں. معاشرے میں کوئی آپ دیکھتے ہیں نا کہ میڈیکل کالجز ہیں، ڈاکٹر نکلتے ہیں وہاں سے تو پتہ چلتا ہے گلی گلی جو ہے وہ کلینک بن گئے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر آئے ہیں، مارکیٹ میں نظر آتے ہیں. وہ جو نیک، جو متقی بن کے نکلے تھے وہ کہاں ہیں؟ نہیں ہے. تو جناب علی کیفیت، اب کیفیت جو ہے اس کے اوپر نیچے ہونے، وہ بعض مواقع پہ، بعض دنوں میں، بعض مہینوں میں وہ مواقع ہوتے ہیں. بیت اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ جی بیت اللہ شریف جو ہے اس کی جب پہلی نظر پڑتی، پہلے حج کی پہلی نظر، پہلے حج کی پہلی نظر، اس کے بعد پھر آپ 100 حج بھی کریں نا تو وہ والی کیفیت نہیں ہوتی. وہ کیفیت ڈھونڈنے جاتے ہیں آپ، لیکن ہر بار پہلے سے کم ہوتی ہے کیفیت. اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو پہلی دفعہ بندے کا وزٹ ہوتا ہے، جو اس کی ساری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. وہاں بھی نہیں بیان کی جا سکتی، اللہ کے رسول سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. بس رونا ہوتا ہے، اپنے اندر کو دیکھنا ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے. فریاد اندر سے مچل کے. اسے پتہ ہے کہ اس کی یہ کیفیت کہیں نوٹ ہو رہی ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہمارے نبی ہیں. ہم اپنے نبی کے ساتھ محشور ہوں گے، نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ نہیں کہ ہر بندہ جی میں بھی موحد ہوں، میں بھی موحد ہوں. ہر بندہ اپنی جگہ امت نہیں ہوگا. ایک مخصوص نبی رسول کے ساتھ مبعوث ہو. یہاں بھی ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے اللہ پاک سے. پھر جب وہ دروازہ سامنے آپ کے ہوتا ہے، وہ رحمت کا دروازہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو رب کے ساتھ تعلق ملا تھا، آپ کا اکاؤنٹ جہاں کھلا تھا، مین برانچ. اس کے بعد کہنے کو کیا رہ جاتا؟ سسکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جب یہاں سے پہلے بھی میں نے پتہ نہیں عرض کیا کہ نہیں کیا، میں جب یہاں سے پہلی دفعہ گیا، بس میں گئے تھے ہم لوگ، تو بس میں بتاتے گئے مسائل، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، احرام باندھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر نفل پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد تلبیہ کہنا ہے. اور پھر ان کو یہاں سے میں طائف سے پھر مکے تک میں ان کو تلبیہ بھی جو ہے وہ کرواتا گیا، اور زور کے ساتھ کرواتا گیا تاکہ ان پتھروں کو جنہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا انہیں پتہ چلے کہ ان پتھروں کا صدقہ جو ہے وہ محمد کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آئے. خاص کر جو کیفیت ہم طائف سے جو جاتے تھے نا، وہ کیفیت جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ سے نہیں ہوتی. وہ وادیاں جن سے ہمارے نبی گزر کے آئے، وہ 62 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ اس کی اپنی شان ہے. اس وقت جو ان پہاڑیوں میں جو چکر کاٹتی پہاڑیوں میں جو گونج اس تلبیہ کی، لبیک اللہم لبیک، ہمارے نبی جو پکار دے کے گئے تھے، اللہ میں اس پہ حاضر ہو گیا ہوں اپنی باری آنے پر. تو جناب یہ کیفیت ایک خاص مخصوص جگہ، تو اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے.
در نبی پہ جا کے ٹوٹ جانا، بکھر جانا، مچل جانا، اس میں کوئی شرک والی بات نہیں۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ذکر کیا بنی اسرائیل کے بارے میں، جہاں ذکر ہے تو فرمایا کہ ان کے نبی ان کو کہتے ہیں کہ ان آیت ملک ہی، طالوت کی بادشاہی یا سرداری کا ثبوت اور نشانی یہ ہوگی کہ ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے، وہ آ جائے گا۔ اس میں کیا ہے؟ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، تسکین کا سامان کیا تھا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں بقایا ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کے۔ عصا ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کوئی مسواک کی ہے تو وہ پڑی ہوئی ہے، یہ چیزیں جو ان کے ساتھ ریلیٹ کرتی تھی، یہ اللہ اس کو تسکین کا سامان فرما رہا ہے۔ تابوت ہے، تحملہ الملائکہ، فرشتے لے کر آئیں گے، یہ کوئی شرک ہے؟ تابوت سے سکینت مل رہی ہے، شرک ہو گیا؟ اللہ اس کو تسکین کا سامان کہہ رہا ہے، تابوت سکینہ، نبیوں سے نسبت ہے نا، وہ کپڑے دیکھ کے جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہے سکینہ، وہ سکینت نازل ہوتی، وہی سکینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر ہوتی۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر، اس پہ ایک پاؤں کا نشان، پاؤں کے نشان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہوگا نا کہ کہیں شرک نہ ہو جائے، یہ شرک تو نہیں ہے، ایک پتھر ہی ہے نا، اس کے پاس آ کے نماز پڑھنے کا اللہ نے کرنے، اس کے پاس اگر کھڑے ہو کے تمہیں سکون ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن رکھا ہوا تھا، الامام، اس کو حضرت حفصہ ام المومنین، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل کرنے سے پہلے جہاں رکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس جگہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے، جہاں وہ رکھا گیا۔ اب تو اٹھ گیا تھا نا، اب تو اٹھا کے رکھ دیا گیا تھا، لیکن وہ وہاں پڑا ہوا تھا، اور جو تبرک اس جگہ کو ملا ہے، جیسا کہ تبرک ان کپڑوں کو، اس جبے کو، وہ آل موسیٰ اور آل ہارون کو، اور تسکین، اللہ کے رسول کو تسکین ملتی تھی جہاں وہ صندوق رکھا ہوا تھا، جہاں قرآن جس میں